بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماما وہ پینڈو سا لڑکا ہے، میں اس سے شادی ہرگز نہیں کروں گی، نورین اپنی ماں سے کہہ رہی تھی۔ نورین کی امی نے پیار سے کہا، بیٹی وہ تمہارا کزن ہے بھی بہت اچھا لڑکا، پھر تم نے شادی کیوں نہیں کرنی اس سے؟ نورین نے کہا، امی جان وہ پینڈو لڑکا ہے، نہ اسے کپڑے پہننے کی تمیز ہے اور نہ ہی بات کرنے کی، اس لیے میں اس کے ساتھ شادی کبھی نہیں کروں گی۔ ماں نے کہا، بیٹی شادی تو تمہاری اس سے ہی ہوگی، تم راضی ہو یا نہ ہو۔ نورین نے اپنے کزن فیصل کو کال کی اور کہا، فیصل میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے تم شادی سے انکار کر دو۔ فیصل نے کہا، میں اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ نورین نے کہا، فیصل میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ فیصل نے کہا، پھر تم خود ہی انکار کر دو، میں تو کچھ نہیں کہوں گا۔ نورین نے جب دیکھا کہ اس کی شادی فیصل سے ہو رہی ہے تو اس نے خودکشی کرنے کے لیے گھر میں پڑی میڈیسن کی کافی ساری ٹیبلٹس کھا لی۔ گھر والوں نے جب نورین کی حالت خراب دیکھی تو اسے ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹرز نے معدہ واش کیا اور جان بچ گئی۔ نورین نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے، امی جان مجھ پر رحم کرو، میں اس جاہل انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور وہ بھی گاؤں میں۔ ماں نے کہا، بیٹی سوچ لو، ہم سب جانتے ہیں کہ فیصل بہت اچھا لڑکا ہے۔ نورین کے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی شادی فیصل سے کر دی گئی۔ نورین نے بس سمجھ لیا کہ زندگی برباد ہو گئی، سارے خواب ختم ہو گئے، میری سب خوشیاں جلا دی گئیں، سب کچھ ایک جاہل انسان کے حوالے ہو گیا۔ پہلی رات تھی، نورین نے فیصل کو کہا، فیصل تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، شادی ہو گئی، لیکن مجھ سے دور رہو۔ فیصل مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے نورین، آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ نورین نے کہا، تم نے میری زندگی برباد کر دی فیصل۔ فیصل نے ایک ڈبیا کھولی جس میں چمکتی ہوئی ایک انگوٹھی تھی۔ اس نے وہ ڈبیا نورین کے سامنے رکھی اور کہنے لگا، نورین یہ گفٹ آپ کے لیے۔ لیکن نورین نے انگوٹھی اٹھا کر سائڈ پر رکھ دی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی اور ساتھ ہی رونے لگی۔ فیصل نوافل ادا کرنے لگا، پھر نورین کے پاس لیٹ گیا۔ یوں زندگی کا سفر شروع ہوا۔ فیصل کے ساتھ نورین کا دم گھٹنے لگا۔ فیصل دیکھنے میں خوبصورت تھا، بس زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا اور نہ ہی زیادہ ڈیسنٹ تھا، لیکن نورین ماڈرن سی لڑکی تھی۔ فیصل صبح اٹھتے ہی نورین کا ماتھا چومتا، پھر خود ناشتہ بناتا۔ یہ سب دیکھ کر نورین کو غصہ آتا کہ یہ بندہ مجھے امپریس کرنے کے چکروں میں ہے۔ نورین جب فیصل کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھاتی تو بہت حیران ہوتی، اتنا مزے کا کھانا۔ فیصل رات کو تھکا ہارا آتا تھا، نورین بس خاموش سی اپنی دنیا میں گم سی رہتی۔ اس کو فیصل کی کوئی پرواہ نہیں تھی، فیصل بھی نورین کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ نورین پتھر دل تھی شاید، نہ گھر کی صفائی کرتی، نہ وہ کبھی فیصل کے کپڑے واش کرتی۔ فیصل اپنے سارے کام خود کرتا۔ اسی طرح سال گزر گیا۔ فیصل نورین کی ہر بے رخی چوم کر برداشت کرتا۔ نورین کو یوں لگتا تھا ایک بدو سا انسان پلے پڑ گیا ہے۔ فیصل چونکہ ایک مرد تھا، وہ عورت پہ ہاتھ اٹھانا مرد کی شان کے خلاف سمجھتا تھا، پھر اس پہ ہاتھ اٹھانا جو ہم سفر ہو۔ فیصل نے ایک دن کہا، نورین تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ پاگل دیکھو رنگ کتنا دھیما پڑ گیا تمہارا، تمہارے بال دیکھو کتنے روکھے سے ہو گئے ہیں۔ فیصل نورین کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک سال کے بعد فیصل نے یوں نورین کو چھوا تھا، نورین کے بالوں میں آئل لگانے لگا۔ نورین نے کہا، چھوڑ دو مجھے فیصل۔ فیصل نے کہا، نہیں چھوڑوں گا۔ نورین نے دھکا دیا تو آئل فیصل کے اوپر گر گیا۔ نورین اٹھ کر جانے لگی تو فیصل نے بازو پکڑا اور پاس بٹھا لیا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، نورین میں یوں ایسے آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ نورین نے کہا، میرا بازو چھوڑ دو فیصل، مجھے درد ہو رہا ہے۔ فیصل نے پاس بٹھایا اور نورین کے سر میں آئل لگانا شروع کیا۔ نورین خاموش بیٹھی تھی۔ فیصل نے مسکراتے ہوئے کہا، چڑیل جاؤ اب شاور لے کر آؤ اور پنک ڈریس پہنو، میں تمہاری فیورٹ بریانی تیار کرتا ہوں۔ نورین حیران تھی کہ اتنی بے رخی پہ بھی اتنا پیار کرتا ہے فیصل۔ نورین شاور لے کر آئی، آج چہرے پہ عجیب سی چمک تھی۔ نورین نے اپنی دوست کو کال کی، یار آج فیصل نے ایسے کیا میرے ساتھ۔ اس کی دوست نے کہا، فیصل اچھا انسان ہے، اس کی قدر کرو۔ نورین نے کہا، وہ مجھے امپریس کر رہا ہے۔ اس کی دوست نے کہا، نورین قسمت والوں کو ایسے ہمسفر ملتے ہیں۔ اتنے میں فیصل نے آواز لگائی، میری جان کھانا تیار ہے، آ جاؤ۔ نورین مسکرانے لگی، آج بریانی سے مزے کی خوشبو آ رہی تھی۔ نورین نے کھانا شروع کیا، اتنے مزے کی بریانی،
اس کا دل چاہا فیصل کی تعریف کرے لیکن خاموش رہی اور کھانا کھا کر کمرے میں سونے چلی گئی۔ فیصل نے برتن اٹھائے اور واش کرنے لگا۔ برتن واش کرنے کے بعد سارا دن کا تھکا ہارا بیڈ پہ پڑا سو گیا۔ صبح اٹھنے کے بعد نورین کو اٹھایا اور کہا، نورین میری جان ناشتہ تیار ہے، کر لینا، میں جا رہا ہوں، اور ہاں آج تمہارے لیے گفٹ لے کر آؤں گا۔ رات کو فیصل گھر آیا تو ہاتھ میں ایک گلاب کا پھول تھا۔ نورین گارڈن میں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، شام کا وقت تھا، ہلکی سی روشنی تھی۔ فیصل گھٹنے کے بل بیٹھ گیا، گلاب کا پھول نورین کو دیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہیپی برتھ ڈے نورین۔ نورین نے کہا، تم کو کیسے یاد ہے کہ آج میرا برتھ ڈے ہے؟ فیصل نے کہا، ہم سفر ہوں آپ کا نورین۔ پھر ایک لفافے سے کچھ پیپرز نکالے اور نورین کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، نورین جانتی ہو یہ پیپرز کس چیز کے ہیں؟ نورین کا دل دھڑکنے لگا، کیا ہے یہ؟ فیصل نے کہا، یہ ہم دونوں کی خوشی ہے۔ نورین نے کہا، بتاؤ فیصل یہ کیا ہے؟ فیصل نے کہا پیار بھرے لہجے میں، یہ ہمارے نئے گھر کے پیپرز ہیں، میں نے نیا گھر لیا ہے اور تمہارے نام کیا ہے۔ نورین کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ نورین نے دیکھا نیا گھر، وہ بھی میرے نام۔ نورین کرسی پر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فیصل اتنی محبت! فیصل کی آنکھ سے پہلی بار آنسو چھلکا تھا۔ فیصل نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، نورین ایک چیز مانگوں؟ نورین نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ نورین ہمیشہ خوش رہنا، جانتی ہو تم پری سی ہو، معصوم سی، بہت پیاری ہو تم، میں بہت خوش نصیب ہوں تم جیسی ہم سفر ملی مجھے۔ نورین ہماری شادی کو 2 سال گزر گئے، لیکن ہم نے کبھی ایک دوسرے کو سینے سے نہیں لگایا، مجھے آج سینے سے لگا لو نا۔ نورین نے نہ چاہتے ہوئے آج فیصل کو سینے سے لگا لیا۔ فیصل زور سے سینے سے لگا، روتے ہوئے کہنے لگا، یہ باہیں کیا پتا پھر نصیب ہو نہ ہو۔ اتنا کہہ کر فیصل کمرے میں چلا گیا۔ نورین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ فیصل کو کیا سمجھتی تھی؟ فیصل کتنا اچھا انسان ہے، کتنا برا سلوک کیا میں نے فیصل کے ساتھ۔ نورین کا دل چاہ رہا تھا کہ فیصل کی باہوں میں سما جائے۔ 2 سال میں فیصل کو اگنور کرتی رہی، وہ پھر بھی مجھے چاہتا رہا۔ رات بھر نورین خواب دیکھتی رہی کہ کل فیصل کے لیے ناشتہ خود بناؤں گی، فیصل کو اب دنیا کی ہر خوشی دوں گی، فیصل کو اب کبھی اداس نہیں ہونے دوں گی۔ انہی سوچوں میں رات بیت گئی۔ نورین صبح اٹھی، ناشتہ تیار کیا اور فیصل کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی ٹائم گزر گیا لیکن فیصل نہ اٹھا۔ نورین کمرے میں گئی اور محبت سے آواز دینے لگی، فیصل اٹھ جائیں، میں نے آج آپ کے لیے ناشتہ تیار کیا ہے۔ فیصل کروٹ کیے سویا تھا۔ نورین نے محبت سے فیصل کو چھوا، دیکھا فیصل کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ نورین نے آگے بڑھ کر دیکھا، فیصل کے بستر پہ خون پڑا تھا اور منہ پہ بھی خون لگا ہوا تھا۔ نورین چیخنے لگی، زور زور سے آوازیں دینے لگی، فیصل اٹھ جاؤ، یہ کیا ہوا آپ کو؟ فیصل اٹھو نا۔ محلے والے اکٹھے ہو گئے اور فیصل کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک کیا اور کہا، میں نے کہا تھا اسے اپنا خیال رکھو، اپنا علاج کرواؤ، کسی کو ساتھ لے کر آؤ، لیکن شاید یہ جینا نہیں چاہتا تھا۔ نورین نے روتے ہوئے کہا، فیصل کو کیا ہوا تھا؟ ڈاکٹر نے ایک آہ بھری اور کہنے لگا، فیصل کو پچھلے 1.5 سال سے بلڈ کینسر تھا، شاید اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا، مجھے اکثر کہتا تھا، ڈاکٹر صاحب میں کس لیے جیوں، کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے اپنا کہہ سکے، میرے گھر میرا انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو مجھے محبت سے پوچھے دن کیسا گزرا، کوئی نہیں ہے جو مجھے کہے آپ تھک گئے ہیں چلو سر دبا دوں۔ رات کو کمرے میں اکیلا درد سے تڑپتا ہوں، لیکن کوئی نہیں ہے جو میرا درد سمجھے۔ نورین زمین پر گر گئی، فیصل یہ کیا کر دیا تم نے؟ فیصل مجھے معاف کر دو، میں پاگل ہو گئی تھی، فیصل نہ جاؤ مجھے چھوڑ کر، فیصل میں مر جاؤں گی تمہارے بنا۔ فیصل کی لاش سامنے پڑی تھی، جو زندگی میں شاید نورین کی محبت کو ترستا رہا۔ نورین فیصل کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے چیخ چیخ کر رو رہی تھی، لیکن شاید کہ اب محبت کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ فیصل نورین کو ہمیشہ کے لیے آزاد کر گیا تھا۔ میں بس یہی کہوں گا کہ کسی کے جذبات سے مت کھیلو، کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ وہ مر جائے۔ اپنے ہمسفر کو سینے سے لگا کے ایک دوسرے کو گالی دینے کی بجائے ایک دوسرے کو چوم لو، انعام محبت کے لمحوں کو نہ چلا دینا۔ چھوٹی سی زندگی ہے، نہ جانے کب بچھڑ جائیں، محبت بانٹتے رہو، کسی کے مرنے کے بعد پچھتاوے سے اچھا ہے کسی کو زندگی میں ہی سینے سے لگا لو۔
مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔